آج 2 فروری سوار کا دن. پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے. خان کا خوف کمپنی کے اعصاب پر، بیٹوں کو ویزا دینے سے انکار. خان کی ملاقات کے لیے بہن اور ڈاکٹر کی رسائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہے. سہیل افریدی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، امیر مقام کی ملاقات. ایک اہم شخص کیوں غائب کیا گیا ویڈیو میں. اور اس وقت جمہوریت کی ملکہ بادشاہ معاف کی جگہ بلاول زرداری بھی متحرک اور وہاں 150 کے قریب کارکن گرفتار کر رہی ہے. مریم نواز نے بھی کشمیریوں کے زخم تازہ کرتے ہوئے انجوائمنٹ کے لیے 5 فروری. اور باؤ جی کا نیا ریکارڈ پنڈورا لیکس، پاناما لیکس کے بعد اب ایپسٹین لیکس میں اسرائیل سے ملاقاتیں حکومت میں کیسے آئے. اور امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن گوادر سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ لگا کر کیوں بیٹھا ہے. اور رضوی برادران کی بازیابی کیس کی پہلی سماعت بھی لاہور ہائی کورٹ میں کہاں ہے. ایجنسیوں کو پتہ ہی نہیں، آئیں بائیں شائیں ہو رہا تھا. تفصیل سے بات کرتے ہیں. لیکن عمران خان کی ملاقات کا کل دل میں اہم ہے. اس تناظر میں اسٹیبلشمنٹ نے نیم رضامندی کا اظہار کیا ہے. شہباز شریف کی جو آج سہیل افریدی سے ملاقات تھی، اور اس میں اہم معاملہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرنے والے محسن نقوی ڈیفیکٹو وزیر اعظم، ان کی آفیشیل میٹنگ میں تصاویر اور ویڈیو سے فیس سیونگ کے لیے غائب کیا گیا. شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، امیر مقام موجود تھے. سہیل افریدی کے ساتھ مزمل اسلم مشیر خزانہ. اور یہ بڑی اہم ملاقات اس تناظر میں تھی. سہیل افریدی اس ملاقات پر تیار نہیں تھے. محمود چغئی اور علامہ ناصر عباس سے ضرور مشورہ ہوا ہوگا. اور اس کے بعد یہ معاملات اور ملاقاتیں، اس کی وجہ دیکھیں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کے جذبات کو بھی سمجھیں. اسحاق سے نہ کھیلیں، اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. سہیل افریدی کی طرف سے بیان تو یہ آیا کہ عمران خان کے حوالے سے اس ملاقات میں موجودہ صورتحال پر گفتگو نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں یہی اس وقت سب سے بڑا اور اہم معاملہ تھا. باقی تمام معاملات تو ترجیحات میں نہیں آتے، اتنے اہم نہیں ہے. اہم ضرور ہے. لیکن سہیل افریدی کے اب تازہ ترین بیانات اور 8 فروری اسٹریٹ موومنٹ میں جو مومنٹم بن رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ بھی چاہیے. عمران خان سے ملاقات کے لیے ظاہر ہے ان کے اندر بھی تقسیم ہے. جو لوگ عمران خان سے ملاقات کروانا چاہتے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، جو نہیں کروانا چاہتے ان کی اپنی. جو کروانا چاہتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت سمجھا رہے ہیں کہ سہیل افریدی، محمود چغئی، علامہ راجہ ناصر عباس سمیت ان سے گارنٹی میں، اور عمران خان کی بہنوں تاکہ ملاقات کے بعد سخت پیغامات نہ دیں، پبلک میں نہ لائیں پیغامات، ٹویٹر پر پیغامات نہ دیں، اور ایک ڈاکٹر ایک بہن کو ملاقات کی اجازت. دوسرا ظاہر ہے جو تقسیم والے لوگ ہیں وہ بیٹوں کو ویزے سے انکار کر رہے ہیں. اب وہ معاملہ کیا حل ہوا ہے اس وجہ سے رکے ہیں، کل پتہ چلے گا. لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ ڈھول اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اداروں پر خاص طور پر فیلڈ مارشل کی گفتگو نہ آئے، سہیل افریدی کے ساتھ وادی تیرا کے آپریشن کے معاملات ہوں. یہ اسی لیے محسن نقوی کو بٹھایا گیا. اب یہ شہباز شریف اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی مدد سے یہ معاملہ حل کروانا چاہتے تھے. اب چونکہ جو حالیہ دہشت گردی کے بلوچستان کے معاملات پر سہیل افریدی کی مذمت کو بڑا پسند کیا گیا، اور ابھی جو ان کے فنڈز ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وہ بھی جاری کرنے کا جو مطالبہ ہے اس پر بھی کافی اہم پیش رفت ہوئی. لیکن اصل معاملہ وہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات نہ کریں، ان کو کچھ نہ کہیں، باقی سارے معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے. محسن نقوی اسی لیے بیٹھا ہوا تھا، اور تصویر لیکن غائب اسی لیے کی گئی تھی. اب دیکھیں یہ معاملہ اس وقت اہم کیوں ہو چکا ہے کہ 8 فروری کی تحریک انصاف کی کال کا اسٹیبلشمنٹ کو ویسے تو ہر احتجاج کا خوف ہوتا ہے. عوام جب بھی اکٹھے ہونے کی بات کرے گی انہیں ایران، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا جیسے معاملات یاد آتے ہیں. یہ خوف بجا ہے کیونکہ حالات بالکل ایسے ہیں اور یہ اسی لیے رسک نہیں لے رہے. اب اس کا دیکھیں سب سے بڑا ثبوت جو عمران خان کے بیٹوں قاسم خان اور سلمان خان نے پاکستان آمد کا، اپنے والد کی تیمارداری کا، ان سے ملاقات کے لیے حکومت نے ویزوں سے انکار کر دیا. عمران خان کہتے ہیں تنہائی میں ان کی آنکھ کی تکلیف کے حوالے سے آپ نے وہ سارا معاملہ جانتے ہیں. انہوں نے پہلے ویزے کی درخواست تھی جولائی 2025 میں جمع کروائی. دوسری طرف عمران خان کی صحت کے لیے ویزے کی 15 جنوری کو دوبارہ درخواست جمع کروائی. اور وزارت داخلہ طلال چودھری معاف کیجیے گا جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم 24 گھنٹوں کے اندر ویزا دیں گے. رانا ثناء اللہ نے یہ دعویٰ کیا، ان کی حکومتی مشیر ہے بشر زیدی، اس نے دعویٰ کیا، اور لیکن وزارت داخلہ نے درخواستیں روک دی کہ ویزا ہم نہیں دیں گے. اس فیصلے کو وہ جان بوجھ کر ملتوی کرنا چاہتے تھے، مؤخر کرنا چاہتے تھے کہ اعلان نہ کریں اور ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کو مسترد کیا جائے. مثال کے طور پر ابھی عمران خان کے بیٹے جو عرب امارات گئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے ویزے میں نہیں لکھا، آپ عرب امارات کیوں نہیں گئے. اندازہ کریں پاکستان جیسا ملک جہاں برطانوی شہریوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لکھ کے بتائیں کیوں گئے. بہرحال یہ حالات کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں. خواجہ آصف کی مہدی حسن کی انٹرویو میں ضمانت بھی تھی کہ عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان آنے کی ہر صورت میں ہم ویزا دیں گے، اب اپلائی تو کریں. اور مشرف زیدی، میں بشر زیدی کہہ رہا ہوں، مشرف زیدی نے بھی برطانوی پروگرام میں یلدا کے ساتھ کہا تھا کہ ذاتی طور پر فون کر کے ویزا دلواؤں گا، لیکن نہیں ہوا. خان کی اپنے بیٹوں کے ساتھ 2022 میں یعنی 4 سال پہلے آخری ملاقات ہوئی تھی، اور فون پر 5 مہینے پہلے ان کی 6 منٹ کی بات ہوئی. اور اس وقت عمران خان کی اہلیہ، ان کے بھانجے، ان کے رہنمان 910 دنوں سے بے گناہ قید ہیں. بکلا ڈاکٹرز کا رسائی نہیں ہے، اقوام متحدہ کی ورکنگ رپورٹ بھی موجود ہے. لیکن چونکہ اس وقت بورڈ آف پیس میں شرکت کرنی ہے، غزہ فوج بھیجنی ہے، وہاں تعیناتی کا معاملہ ہے، اور اسی لیے فارم 47 اور فیلڈ مارشل ویزے پر تیار نہیں. انہیں خطرہ ہے کہ ان کے بیٹوں کی آمد سے پاکستان میں خان رہائی کی تحریک میں مومنٹم جو ڈیولپ ہونا ہے پھر معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. ماضی میں بے نظیر بھٹو جلاوطنی سے واپس آئی تھی، آپ نے ان کا استقبال دیکھا تھا، ثانیہ کارساز بھی ہوا تھا. ابھی حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کے بیٹے کی آمد ہوئی، آپ ذرا بنگلہ دیش کے مناظر دیکھیں. ایران میں بھی ایسے جب امام خمینی کی آمد ہوئی کیا حالات بنے. تو یہاں انہیں خطرہ ہے کہ جو 3 سال 10 مہینوں میں خوف اور جبر کا ماحول بنایا گیا ہے، جو فضا بنائی گئی ہے، وہ تباہ ہو سکتی ہے. کیونکہ عمران خان کے بیٹوں کے آنے کے بعد تحریک انصاف بھی متحد ہو جائے گی، ظاہر کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسا رسک نہیں چاہتی. یہ جو خوف ہے وہ دیکھیں اس حد تک پھیل چکا ہے کہ پنجاب تو آپ کو پتا تھا، سندھ میں آپ دیکھیں سہیل افریدی کے دورے کے بعد وہاں طاقت انہیں نظر آئی عوامی، اور دباؤ بڑا بلاول زرداری پر، پیپلز پارٹی پر جو جمہوریت کے لیے ہمیشہ نوٹنکی کرتے رہے. وہاں پی سی او کے تحت 3 ایم پی او کے تحت انہوں نے تحریک انصاف کے 180 لوگوں کو اغوا کر لیا کہ 8 فروری کال میں حصہ نہ ڈال سکیں، کیونکہ یہ وہ رہنما ہیں جو متحرک کردار ادا کرتے ہیں. جاوید صدیقی نامی کارکن رہنما اس کے بیٹے کے ولیمے والے دن ہتھکڑیاں ڈال کے اٹھا کے لے گئے. اب یہ ایک پرامن 8 فروری کی کال ہے، 180 کارکن پورے کراچی کے مشرق مغرب شمال جنوب سے سینٹرل سے اٹھا کے اغوا کر لیے گئے. اغوائی ہے یہ 3 ایم پی او.
اور انہیں خطرہ ہے کہ ظاہر ہے عوام اکٹھی نہ ہو جائے. اب یہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے ہر احتجاج سے پہلے کارکنوں کو رہنماؤں کو ایسے اغوا کرتے ہیں, مقدمات ڈالتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, پھر عوام کے لیے کنٹینرز لگا دیتے ہیں, کرفیو لگاتے ہیں, دفعہ 144 لگاتے ہیں, پولیس گردی کے لیے چھاپے, گرفتاریاں, بعض وقت گولیاں. تو یہ پھر بعد میں اگلے دن پوچھتے ہیں عوام کیوں نہیں نکلی, طریقے ساخت مقبول نہیں رہی, پھر بندے گنتے ہیں. ابھی پنجاب کے آپ دیکھیں وہاں بھی ابھی چند بچوں نے مشل بردار جلوس نکلا, جنریشن زی کے 13 سال کے بچوں کو مقدمات گرفتاریاں. وجہ کیا ہے؟ مشل بردار جلوس. حالانکہ یہ کام ضیاء الحق کے دور میں ہم سب کرتے تھے, اب ہر مرشلا کے دور میں کام ہوتا ہے. پنجاب میں اب 8 فروری پر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. ابھی عمر ڈار نے ایک ٹویٹ کی, تجویز پیش کی کہ مشل بردار جلوس نکالنا چاہیے. اب مشلیں تو ختم ہو چکی ہیں, موبائل فون موجود ہیں, ان کی لائٹس آن کریں, چھتوں پر, گلیوں میں, محلوں میں, بازاروں میں, شاپنگ سینٹر میں, ہر جگہ متحد ہونے کا احتجاج ریکارڈ کروائیں. منفرد طریقہ ہے مشن نور کی طرح, اس کا نام مشن حقیقی آزادی کی روشنی رکھا گیا. آسان کام ہے, پولیس کی چھاپے گرفتاریوں کا ڈر بھی نہیں, موبائل فون بھی ہر ایک کے پاس موجود ہے. اس کی تفصیلات میں اگلے انٹرویوز میں آپ کے ساتھ جب مختلف لوگوں سے کروں گا اس میں دیکھیں گے 8 فروری کی وجہ سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. یہ خوف پنجاب میں اس لیول پر ہے کہ دیکھیں مریم نواز نے ماشاء اللہ پنجاب میں لگایا ہوا ہے قسم کا. 6, 7, 8 کو بسنت کا اعلان, ویسے تو 5 تاریخ کو کشمیر ڈے, کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا جو تقریبات ہوتی ہیں, احتجاج ہوتا ہے, انہوں نے کہا انجوائے کریں, آپ انجوائمنٹ کریں. بسنت کے موقع پہ بھی خوفزدہ اتنی ہے کہ وہاں بھی جو نیا قانون کہ پتنگیں اڑانے کے لیے صرف مخصوص چھتوں کو مریم نواز اجازت دیں گی. پتنگیں فروخت بھی پنجاب میں وہ خود کریں گی, حکومت اجازت دے گی, چاہے مفت بانٹے یا سستے پیسوں میں دے, لیکن تصویر اس پر کوئی رائٹنگ نہ ہو عمران خان کی. آپ سادہ سی پتنگ اڑائیں اور وہ بھی صرف لاہور میں. اب غور کریں تو اس بسنت کو بند کیوں کیا گیا تھا, اس پر پابندی کیوں لگائی گئی تھی؟ اس کی وجہ سے انسانی جانیں خطرے میں. اب چونکہ 3 سال 10 مہینوں میں انسانی جان کی اہمیت تو ختم ہو گئی ہے پاکستانیوں کی. آپ خدا نخواستہ گٹر میں گر کے مر جائیں, سیلاب میں مر جائیں, قدرتی آفات میں, دہشت گردی میں, یا بھوک سے, آخر میں غربت سے, یا اڑتی ہوئی پتنگوں کی ڈور سے کٹ دے. لاہور میں ہر دوسرے موٹر سائیکل کے اوپر لوہے کی چھتری لگی تاکہ بسنت کی ڈور گردن نہ کاٹ دے. اس چھتری کو نہ لگانے پر بھی 2000 کا جرمانہ. یہاں بھی چاندین کی. لاہور کے اندر مریم نواز کا شوق پورا کرنا ہے, گردن کاٹ جائے گی تو FIR کس پہ ہوگی؟ مریم نواز پہ تو نہیں. قانون نے ضرور بنایا کہ عمران خان کی تصویر ہوگی تو پھر یا لگتا کوکا چل رہا ہوگا گانا تو پھر دہشت گردی بھی ہوگی, بغاوت, غداری, ملک دشمنی کے مقدمات. تو یہ جس طرح پاکستان میں تمام عدالتوں پہ قبضہ کیا, اداروں پہ قبضہ کیا, مساجد مدرسوں پہ قبضہ کیا, میڈیا پہ قبضہ کیا, پاکستانیوں کی آزادی پہ قبضہ کیا. اب یہ کوئی مذہبی تہوار ہو یا کوئی کلچرلی تہوار یا ان کا بنایا ایک تہوار ہو, یہ چاہتے ہیں ان کی مرضی پہ چلے. پورے پنجاب میں جیسے پنجاب میں جرمانہ اور قید ہے, لاہور میں صرف ان کے ناموں کی پتنگیں پھڑاتے رہے. مریم نواز کی تصویر پنجاب میں لگانا ایک مذہبی فریضہ ہے حکومت کے لیے, چاہے وہ لیٹرین ہو, مسجد کا لوٹا ہو, کوئی ہلتی چیز ہو, کوئی رکی چیز ہو, مریم نواز کا چہرہ اس پہ آپ نے لگا دینا ہے اور عمران خان کی تصویر بین کرنی ہے. اور دیکھیں کہ زبردستی کی تصویریں لگا کر بھی یہ مقبول نہیں ہو سکے, یا عمران خان کی تصویریں چھپا کر اسے غیر مقبول نہیں کر سکے. تو یہ مان لیں کہ ان کا حال وہی ہوگا جو انہوں نے عدت کیسز بنائے یا خان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا. اب تک انہیں میرے خیال میں یہ بات سمجھ آ جائے جو پوری قوم کو پتہ ہے. اس وقت پاکستان کی قوم ایک واضح طور پر تقسیم ہے, ایک طرف 90% لوگ اور ایک طرف 10%, جس میں بھی تازہ ترین سروے میں اب 6% رہ گئے. 90% لوگ عمران خان سے شدت سے محبت کرتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, الفت رغبت رکھتے ہیں. دوسری طرف یہ جو 4% روز آپ کو نظر, یہ خان سے نفرت کرتے ہیں. اب محبت کا ثبوت عوام دیتی ہے, گولیاں بھی کھاتی ہے, خان کا نام بھی خون سے لکھتی ہے, پتنگیں اڑانی ہو, صبح دوپہر شام عمران خان کا ذکر کرنا ہو, محفلوں میں, شادیوں میں, سالگرہوں میں, چوراہوں میں, تو یہ آپ کو عمران خان کا نام, اس کی تصویر, اس کا ذکر, اس کے اقوال, اس کی ویڈیو دکھاتے ہیں, اس کے پوسٹ بناتے ہیں, اس کے گانے سناتے ہیں. یہ ہے مقبولیت کا ایک عالم. اب دوسری طرف 4% لوگ جو ہے بغض عمران میں, وہ غلاظت کی ہر سطح پر گر جاتے ہیں, ہر قسم کا پروپیگنڈا, کردار کشی, کیسز, ظلم و ستم. اب یہ 4% آپ سارے ملا کر اس پورے پاکستان میں, اس پورے نظام میں دیکھیں تو یہ آپ کو پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں, عدالتوں میں, پولیس, نیب, اسٹیبلشمنٹ کے اندر, یا آل شریف کے وہ بیوروکریٹ جنہیں نوکریاں ملی, عہدے ملے, یا ان کے وکلا, ججز, میڈیا میں ان کے صحافی, یا سوشل میڈیا پہ لوگ, یہ سارے ملا ملو کے 4% جو لوگ ہیں, آپ 25 کروڑ کا نکالیں تو یہ 10 لاکھ لوگ بنتے ہیں, صرف 10 لاکھ. یہ ہے عمران خان کے شدید ترین مخالف. یہ آپ کو جلسوں میں بھی مختلف نظر آتے ہیں کمپین بناتے ہوئے. مریم نواز کے جو فوٹوگرافر آپ کو نظر آتے ہیں, میڈیا ٹیم کے لوگ, یہ وہ بھی ہیں, بیگ اٹھانے والے بھی ہیں اس میں. تو یہ 10 لاکھ لوگ ہیں ٹوٹل. ابھی مریم نواز خود ایک ویڈیو بنا رہی تھی موبائل سے, ایک 700 فوٹوگرافر, تو یہ بھی اس میں شامل ہے. اور انہی لوگوں کی بنیاد پہ DGSPR کہتے ہیں گڈ گورننس ہے, فیڈ بیک سپورٹ, یہ 10 لاکھ لوگ دیتے ہیں. بڑی ٹھیک ٹھاک نمبر ہے 10 لاکھ. ایک ہفتے میں بتا دیتے ہیں آپ کو کہ کتنا گورننس ہے وہ بلوچستان اور پنجاب کی صورتحال. داتا دربار جیسے وہ خاتون حاملہ فوت ہوئی, وہ تو مسئلہ نہیں, مطلب مسئلہ تو ہے, لیکن مائنڈ سیٹ مسئلہ جو اس کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہوا, اور یہی ہو رہا ہے. بلوچستان میں انہوں نے بیانیہ بنایا گڈ گورننس ہے, وہ آپ نے حالات دیکھ لے کہ 12 شہروں پر حملہ, جو دنیا کی انٹیلیجنس میں سب سے بڑا فیلئر سمجھا جاتا ہے. کسی ایک شہر میں بھی اگر اس طرح دہشت گرد دندناتے پھریں تو اسے 9/11 کے برابر سمجھا جاتا ہے. یہاں 12 شہروں میں 9/11 ہو گیا, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. پنجاب کی نصر بازی, بلوچستان میں بھی, وہاں دہشت گرد بینک لوٹ لیتے ہیں, عمارتوں پر قبضہ کرتے ہیں, لیکن بینک پولیس اسٹیشن لوٹ لیتے ہیں, لیکن جو تیل کے ٹینکر ہیں انہیں نہیں لوٹتے, کیونکہ تیل بیچتا کون ہے, آتا کہاں سے ہے, بارڈر سیکورٹی کس کے پاس ہے, اسمگلنگ کون کرتا ہے, یہ سب جانتے ہیں. تو یہ جو نا معلوم سب کو معلوم ہو چکے ہیں, یہ ریاست کی پالیسی ہے. یہ وہی پالیسی ہے جو ایران کے متعلق ابھی آپ نے افضل مجوکا کے فیصلے میں دیکھی, ایمان گزاری کیس میں, جس میں ایران کو باقاعدہ دہشت گرد عدالت کا جج نے قرار دیا. اور یہ وہی پالیسی ہے جو عمران خان جب ایران کے دورے پر گئے تو وہاں طاقتور ترین شخص نے ایرانی صدر سے گفتگو میں دہشت گردی تو آپ کے یہاں سے ہوتی ہے, جس پہ عمران خان نے واپس آ کے ادھر سے ہٹایا. تو یہ پالیسی کا تسلسل ہے. ابھی جیفری ایپسٹین جو دنیا کا سب سے بڑا تہلکہ خیز اسکینڈل اس وقت چل رہا ہے, اس میں آپ دیکھیں نام جو ہے عرب امارات کی, دبئی حکومت کے پالیسی میکر, سب سے بڑی پورٹ لاجسٹک کمپنیوں کے DP ورلڈ کے نام سے CEO چیئرمین سلطان بن سلیم, جس کے ساتھ آصف زرداری کی ابھی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی.
اندازہ کریں یہ دنیا کی عالمی تجارت کنٹرول کرنے والے لوگوں میں 70 ممالک میں بندرگاہیں پورٹس ہیں، افریقہ، امریکہ، چین، مشرق وسطیٰ، تیل کی سپلائی ہو، معدنیات ہو، تجارت ہو، گلوبل امپائر، یہ دبئی کو گلوبل امپائر میں بنایا ہے۔ جیفری ایپسٹین کے تازہ ریکارڈ میں تصاویر اور ای میلز میں دیکھیں، یہ صومالی لینڈ بنانے والے لوگ، تسلیم کرنے والے، تو آصف زرداری سے ملنا ہے، اسرائیل نے صومالی لینڈ تسلیم کیا، آپ سمجھ گئے۔ نواز شریف کے متعلق دیکھ لیں، بل گیٹس کے ذریعے جس طرح 2013 میں وہ اب خطوط وائٹ ہاؤس میں وہ ای میلز، میٹنگز کی فنڈنگز کہ نواز شریف کی حکومت 2013 میں آنے کے بعد بل گیٹس کے ذریعے کس طرح معاملات بنائے گئے، تو وہ اب اسرائیل کے جو حامی ہیں جیفری ایپسٹین، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اب کھل کے آگے میاں صاحب یہاں بھی بے نقاب، اور 2024 میں الیکشن لوٹنے کے بعد یہ غزہ امن فوج کا معاملہ خان کو مائنس کرنا، تو یہ ساری پالیسیاں تسلسل ایران کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے اب آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ایران کے معاملے میں بھی تازہ ترین مصر ترکی نے کوشش کر کے وہ جو مذاکرات کا معاملہ شروع کیا ہے کہ فروری اس مہینے میں انقرہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان میٹنگ ہوگی، کیونکہ قطر کے وزیر اعظم وزیر خارجہ نے دورہ کیا، 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو امریکی بحری بیڑا تھا وہ ساؤتھ چائنا سی سے بحرہ ہند میں آیا تھا اور بحرہ ہند میں ایران کے قریب تھا دباؤ ڈالنے کے لیے۔ ایران نے اس کے جواب میں روس چین کے ساتھ بحری مشقوں کا اعلان کیا جو قطر کے دورے کے بعد ملتوی ہوئی۔ اب وہ امریکی بحری بیڑے کا رخ بھی موڑ کے گوادر کے قریب کھڑا کر دیا، گوادر کے ساحل پر سے چند سو کلومیٹر دور ہے جہاں ابنائے ہرمز، خلیج عمان ہے، اور یہاں بحری راستے ہیں آپ کو پتہ نگرانی کے لیے۔ اب یہ مذاکرات کی گرین لائٹ آئے گی تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہاں جنوری 28 تاریخ سے آئے تھے ایران پر دباؤ کے لیے، اور اس میں بڑا ٹھیک ٹھاک اسلحہ ہے، 65 کی جہاز ہیں، F-16 F-35 لڑاکا طیارے F-18 ٹوماہاک، بڑا کچھ ہے۔ یہ ایران کو جنگی طاقت سے مروب کرنا یا ان کی معیشت کو تباہ کرنا، وہ آپ جانتے ہیں معیشت کتنی امپورٹنٹ ہے، ملک کو گھٹنوں پہ لانے میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس میں پاکستان کے حالات میں معیشت کو آپ دیکھ لیں، عوام کے حالات کو دیکھیں، اشیاء خورد و نوش کو دیکھیں، مہنگائی کو دیکھیں، پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھیں، ابھی یہ آسمان پر مزید جانے والی ہیں۔ خوراک کی کمی کا بھی جو نیا معاملہ سامنے آیا، قیمتوں کے حساب سے اور طلب کے حساب سے، یعنی سپلائی اور رسد کے حساب سے آپ دیکھیں تو کسانوں کو اس وقت جو 55 روپے کلو گندم خریدی گئی وہ 110 روپے کلو بیچی جا رہی ہے، یہ عوام کی معاشی تباہی۔ اور دوسری طرف جو خطرناک حد تک پچھلے سال کے مقابلے میں اناج 37% پیداوار کم ہوئی، 16 لاکھ ٹن گندم پاکستانی کو استعمال کے لیے کم، اور اوپر سے بھارت کی جو یورپ کے ساتھ ڈیل ہوئی اس کے نتائج بھی آپ دیکھیں کہ چاول پاکستان کی مصنوعات ایکسپورٹ کرنے میں وہ آئٹم جس کی وجہ سے پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا برآمد کنندہ ملک تھا چاول میں، اب $1 ارب کی ایکسپورٹ تھی پچھلے سال، اب وہ حالات یہ ہو گئے کہ 47% ریکارڈ کمی، 2 ملین ٹن جو چاول کم ہونے کی فروخت ہونے کا کہا جا رہا ہے، اور وہ نتیجہ ظاہر ہے ابھی بھارت کی تجارتی ڈیل اور اثر ڈالے گی۔ تھائی لینڈ، ویتنام اور بھارت کے چاول سستے مل رہے ہیں، مثلا پاکستان کے چاول جو ہے $1200 فی ٹن بکتے ہیں، بھارت وہی $900 کے بیچتا تھا، اور اب تجارتی پابندیاں گرنے کے بعد یہ 4 گنا پاکستان سے سستا ہو کے $350 تک پہنچنے جا رہے ہیں، کیونکہ پابندیاں ٹیرف ختم ہوگی تو اب اور سوچ لیں کہ پاکستان کے چاول خریدے گا کون، اور اس سے $3 ارب کا جون تک جو ہمیں مزید نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ ایکسپورٹ کے معاملات بھی یہی ہیں، اور اس میں بھی 40% کی بڑی کمی ہے۔ معیشت کے بہت سارے ایسے جھٹکے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس وقت حکومت چلنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ جو قرض مل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے مریم نواز کے اور نواز شریف کے اور ان سب لوگوں کے للے تلوں میں لگ رہا ہے، اور اس صورتحال میں اب آپ خود سوچیں کہ گنجی نہائی کیا نچوڑے گیا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب انہیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ان حالات میں پاکستان کی عوام نکل آئی تو پھر کیا ہوگا، صرف یہ ایک سوال ہے، اسٹیبلشمنٹ کو تنگ کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ اگلے ویلاگ میں مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔